الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی کما ورد فی سورة الجمعہ: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين۔ قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين۔ قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ صدق الله العظيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، آمین یا رب العالمین۔ پچھلی نشست میں ہم تفصیل کے ساتھ یہ تجزیہ کر چکے ہیں کہ کسی مسلمان امت میں، صاحب کتاب امت میں، وارث کتاب امت میں جو عملی اور اخلاقی زوال پیدا ہوتا ہے، اضمحلال پیدا ہوتا ہے، اس کا اصل سبب کیا ہے؟ بجائے اس کے کہ جو مقام فضیلت اللہ نے انہیں عطا کیا ہو، اس کی ذمہ داریوں کا احساس ہو اور اسے ادا کرنے کی فکر کریں، اس مقام فضیلت کی بنا پر ایک غرہ، ایک زوم، اور یہ غرہ اور یہ زوم وہ ہے کہ جو انہیں عمل سے فارغ ہوا مسلمان پھر اس انداز میں پھر ان ذمہ داریوں سے گویا کہ بری کر دیتا ہے۔ مزید برآں اگر کسی وقت ضمیر تھپکتا بھی ہے، ضمیر جو ہے کہیں اس کے اندر کوئی کھٹک پیدا ہوتی ہے، انسان کو متنبہ کرتا ہے، تو اس کو تھپک تھپک کر لوری دے کر سلانے کے لیے امانی ایجاد کر لی جاتی، وشفل تھنکنگ، من گھڑت عقائد، کہ ہمارے لیے آگ نہیں ہے، جنت میں داخلہ ہمارے لیے نہیں ہے، دوزخ میں آگ میں داخلہ ہمارے لیے نہیں ہے، اگر ہوا بھی بالفرض تو چند دن، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ یا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ اس کا جو منطقی نتیجہ نکلتا ہے اس کو حدیث نبوی میں ایک لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے، وہن، یعنی طول حیات کی آرزو اور موت کا خوف اور موت سے فرار۔ یہ دونوں چیزیں در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں۔ زندگی لمبی ہو، جیسے کہ یہاں فرمایا یہ کبھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، اسی طریقے سے یہ مضمون زیادہ تفصیل کے ساتھ آیا ہے آیات نمبر 94 تا 96 سورۃ البقرہ میں۔ مضمون وہی ہے جو یہاں اختصار کے ساتھ آیا، وہاں ذرا تفصیل سے۔ قل ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس، اے نبی ان سے کہیے کہ اے یہودیو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ آخرت کا گھر اور اس کی جنت جو ہے وہ تو تمہارے لیے مخصوص ہے، خالصۃ، تمہارے لیے ریزرو ہے، مخصوص ہے، لوگوں کے سوا، لوگوں کو چھوڑ کر وہ تو تمہارے لیے گویا کہ تیار کی گئی ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، ایسا ہی یقین ہے تو جنت کی نعمتوں تک تو جلد از جلد پہنچنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ دنیا کی زندگی میں کتنا ہی عیش ہو، کچھ نہ کچھ تکندر بھی ہوتا ہے، کتنی ہی کچھ آپ کے لیے آسانیاں ہو، کچھ نہ کچھ تکالیف بھی ہے، تو وہ جنت جس میں کوئی تکلیف، کوئی کلفت، کسی طرح کی مشقت سرے سے ہے ہی نہیں، پھر تو اس کا نتیجہ یہ نکلنا چاہیے کہ جلد از جلد انسان اس جنت میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ فتمنوا الموت، جیسے یہاں فرمایا اگر واقعتاً تم سمجھتے ہو کہ تم اللہ کے ولی ہو اور اللہ تم سے محبت کرتا ہے، تمہیں اللہ سے محبت ہے، تو پھر تمہیں موت کی آرزو کرنی چاہیے۔ وہی بات یہاں دوسرے حوالے سے، اگر تمہارا یہ یقین ہے کہ جنت تمہارے لیے منتظر ہے، آغوش ہوا،
اپنے بازو کھولے ہوئے تمہیں خوش آمدید کہنے کے لیے تیار ہے، تو تمہیں تو پھر موت کی آرزو کرنی چاہیے۔ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر تم حقیقتاً سچے ہو۔ یہ ٹکڑا یہاں بھی ہے وہاں بھی ہے، اس میں گویا کہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ یہ تم زبان سے کہہ رہے ہو، یہ یقین تمہیں نہیں ہے، یہ تمہاری ذالک قولہم بافواہہم، یہ ان کی زبانوں سے اور ان کے منہوں سے ان کی بات ہے، حقیقت میں ان کے دل اس پر تھکے ہوئے نہیں ہیں۔ اگر حقیقت میں یقین ہوتا تو موت کی آرزو کرتے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور یہ ہرگز موت کی آرزو نہیں کریں گے بسبب اپنے ان دونوں ہاتھوں، اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کے جو انہوں نے آگے بھیجے ہوئے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ان ظالموں سے خوب واقف ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، بجائے اس کے کہ یہ موت کے خواہش مند ہوتے، موت کے آرزو مند ہوتے، موت کو خوش آمدید کہنے والے ہوتے، ان کا حال تو یہ ہے کہ اے مسلمانوں تم پاؤ گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیکھیں گے ان کو، کہ زندگی کے بارے میں تمام انسانوں سے بڑھ کر حریص یہی ہے۔ احرص افعل التفصیل کا سیغہ ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، تم لازماً پاؤ گے انہیں کہ زندگی کے یہ سب سے بڑھ کر حریص ہیں تمام نوع انسانی کے مقابلے میں۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، ان مشرکوں سے بھی، یعنی وہ لوگ کہ جو عرب کے ماحول میں موجود تھے اردا گرد، ان کی طرف بھی اشارہ کیا جا رہا ہے، ان سے بھی کہیں بڑھ کر یہ دنیا کی زندگی کا طول چاہتے ہیں۔ احرص الناس علی حیات ومن الذین اشرکوا، اسی کی تعبیر کی گئی یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ کاش کہ اس کی عمر 1000 برس کی ہو جائے۔ وما هو بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، اور یہ بات کہ کسی کی عمر زیادہ ہو جائے وہ اسے عذاب سے چھٹکارا دلانے والی نہیں ہے۔ 1000 سال بھی رہ تو آخر جانا تو ہے ایک دن، آخر اختتام ہوگا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ گویا کہ ہم مضمون جو آیات تھی سورہ بقرہ کی وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نتیجہ نکلتا ہے، یعنی بجائے صبر کے اور اپنی عملی ذمہ داریوں کے ادا کرتے کے، جب انسان گریز کا راستہ اختیار کرتا ہے تو ایک تو زوم، نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم بڑے چہیتے ہیں اور لاڈلے ہیں اللہ کے، اور دوسرے امانی، یہ جہنم ہمارے لیے بنی نہیں ہے، لن تمسنا النار الا ایام معدودہ یا لن تمسنا النار الا ایام معدودات، اور ان دونوں کے نتیجے میں جو چیز پیدا ہوتی ہے وہ طول حیات کی آرزو اور موت کا خوف، موت سے فرار۔ اور حضور نے ان دونوں لفظوں کو جمع کیا ایک اصطلاح وہن۔ میں وہ حدیث اب آپ کو سنا رہا ہوں کہ جس میں یہ لفظ آیا ہے بڑے اہتمام کے ساتھ، اور یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اے مسلمانوں تمہارا یہ حشر ہونے والا ہے۔ یہ روایت جو ہے یہ مسند احمد میں بھی آئی ہے اور سنن ابی داؤد میں بھی ہے۔ میں جو ابھی آپ کو متن سنا رہا ہوں یہ سنن ابی داؤد کا ہے رحمہ اللہ۔ عن ثوبان رضی اللہ عنہ، حضرت ثوبان جو حضور کے آزاد کردہ غلام تھے، ثوبان مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها، گمان ہے، اندازہ ہوتا ہے، اندیشہ ہے، ایک وقت آئے گا کہ دنیا کی قومیں ایک دوسرے کو تم پر دعوت دیں گی جیسے کہ کھانا کھانے والے ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں۔ قصعہ جو ہے یہ دسترخوان کے لیے بھی لفظ مستعمل ہے، اور بڑا سا کوئی پیالہ یا بڑا سا طباق جس کے اندر پرانے زمانے میں آپ کو معلوم ہے کہ کھانا کھاتے تھے، تو بڑا سا کوئی برتن ہے جس میں سب مل کر کھانا کھاتے تھے، تو ان دونوں کے لیے لفظ مستعمل ہے۔ جب کھانا رکھ دیا گیا تو اب سب ایک دوسرے سے کہتے ہیں آئیے تناول فرمائیے، چلیے آپ آگے بڑھیے۔ تو جیسے لوگ اس طرح دسترخوان پر یا کھانے کے پیالے پر ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں، ایک دوسرے کو بلاتے ہیں کہ آئیے، اسی طرح تم پر قومیں ایک دوسرے کو بلائیں گی، تمہیں نوچ کھچوٹ کر کھائیں گی، بلکہ یہ کہ نہ صرف خود کھائیں گی بلکہ دوسروں کو دعوت دیں گی کہ آئیے یہ تر مال ہے، یہ نرم نوالا ہے، تناول فرمائیے۔ فقال قائل، تو کسی کہنے والے نے کہا، کسی پوچھنے والے نے سوال کیا
من قلت نحن یومئذ، اے اللہ کے رسول کیا ہماری تعداد کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو جائے گا؟ ہم اتنے جو گویا کہ نرم چارہ بن جائیں گے، ترنیوالا بن جائیں گے اقوام عالم کے لیے کہ وہ ایک دوسرے کو ہم پر دعوت دیں گی، تو کیا ہماری تعداد کم رہ جائے گی؟ قال بل انتم یومئذ کثیر، آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس زمانے میں تمہاری تعداد تو بہت ہوگی، کثیر ہوگی۔ آج کہا جاتا ہے کہ 1 ارب 30 کروڑ مسلمان آج موجود ہے دنیا میں۔ عزت نام کی کوئی شے ہمارے پاس نہیں ہے، بلکہ جیسے کہ اس مرتبہ عید الفطر پر میں نے خطاب کیا تھا خصوصی، تو اس میں تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ آیت مبارکہ ہم پڑھتے ہیں، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، اور ہم بڑے اطمینان سے گزر جاتے ہیں کہ یہ تو دوسروں کا ذکر ہے، یہود کا ذکر ہے۔ قرآن میں واقعتاً یہود ہی کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ کہ حقیقت کو دیکھیے، حقیقت بین نگاہوں سے جائزہ لیجیے اس وقت، تو اصل میں یہ الفاظ اب اپلائی ہو رہے ہیں، منطبق ہو رہے ہیں ہماری حالت پر، مسلمانوں پر، کہ چاہے 1.25 ارب کی تعداد ہے، عزت مان کی کوئی شے نہیں، کوئی وقار نہیں، کوئی دنیا میں ہماری رائے کا وزن نہیں، بین الاقوامی معاملات میں کوئی ہم سے ہماری رائے پوچھتا نہیں، کسنمی پرست کے بھیا کیستی۔ تو یہ تو کسی صحابی نے، کسی جو بھی موجود تھے اس مجلس میں، انہوں نے سوال کیا، من قلت نحن یومئذ، کیا اتنے کم رہ جائیں گے ہم؟ قال بل انتم یومئذ کثیر، حضور نے فرمایا نہیں، تم بہت کثیر تعداد میں ہوگے، ولکنکم غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہاری مانوی حقیقت یہ رہ جائے گی کہ سیلاب کے اوپر جیسے جھاگ ہوتا ہے، سیلاب جب آ رہا ہوتا ہے تو جھاڑ جکاڑ بھی ساتھ لے کر آتا ہے اور اوپر جھاگ بھی ہوتا ہے، تو غصہ ہو جاؤ گے تم، وہ کوڑا کرکٹ، وہ تنکے ونکے جو نظر آتے ہیں سیلاب کے اوپر، یا جھاگ نظر آتا ہے، وَلَكِنَّكُمْ غُصَاءٌ كَغُصَاءِ السَّيْلِ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عُدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنكُمْ، اور لازماً اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں کے سینوں میں سے تمہارے رعب کو اور خوف کو ختم کر دے گا، نکال دے گا، نزع کر دے گا۔ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ لازماً من صدور عدوکم، تمہارے دشمن کے سینوں سے، المہابۃ منکم، تمہارا خوف، تمہاری ہیبت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ قیل ومن بل قیل ومل وہن یا رسول اللہ، اس پر کہا گیا، سوال کیا گیا ہے اللہ کے رسول، یہ وہن کیا شے ہے؟ یہ واو ہا اور نون ہے، ہمارے ہاں زیادہ لفظ مستعمل وہم ہے، اور میم اور نون میں تلفظ میں ذرا بڑا قریب ہے صوتی انداز سے، تو سمجھ لیجیے وہم نہیں ہے، وہن، وہن سے لفظ توہین، اہانت، یہ تمام وہن سے بنا ہے، توہین کرنا کسی کی باب تفریل ہے اسی مادہ وہن سے۔ تو فرمایا وَلَيَقْذِفَنَّ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں وہن ڈال دے گا۔ قیل وَمَا الْوَهْنُ یا رسول اللہ، پوچھا گیا ہے اللہ کے رسول یہ وہن کیا ہے؟ قال حب الدنیا و کراہیت الموت، کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کی نفرت، موت سے فرار، موت سے بھاگنا، وہی دو چیزیں جو میں نے عرض کیا کہ طول حیات کی آرزو اور موت سے فرار، موت کا خوف، موت سے ڈر، یہ دو چیزیں مل کر ایک بیماری کو جنم دیتی ہے، ایک کمپوزٹ بیماری ہے، ایک مرکب بیماری ہے جس کا ایک نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہن بتایا ہے۔ اس حدیث کی جو دوسرا جو متن ہے وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ اچھی طرح، اس لیے کہ یہ تو ہمارے حالات پر جس طریقے سے آج منطبق ہے، خاص طور پر اس صدی کے آغاز میں اس کا انطباق ہوا تھا بتمام و کمال، اس لیے کہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جو نقشہ دنیا میں آیا وہ یہ تھا کہ وہ جو بہت بڑی سلطنت تھی مسلمانوں کی، سلطنت عثمانیہ، 3 بر اعظموں کے اوپر پھیلی ہوئی، کتنا بڑا علاقہ تھا یہ سارا جو کچھ ہو رہا ہے بوسنیا وغیرہ کے اندر، اور وہ بہت سے ممالک جو ہے مشرقی یورپ کے، ان میں جو کچھ ہو رہا ہے، جارجیا میں ہو رہا ہے، روس کی جو بہت ریاستیں ہیں ان میں سے بعض میں ہو رہا ہے، بلکہ وہاں تو اصل ترک ہے، یہ جو ہے یہ ترک نہیں ہے، یہ تو یہیں کی قومیں تھی کہ جو اسلام لے آئی تھی، ان پہ جو کچھ بیت رہی ہے اس وقت، یہ پورا مشرقی یورپ کا علاقہ جو ہے تمام ممالک جو ہے سلطنت عثمانیہ کے زیر لگی تھے، پورا شمالی افریقہ، مصر اور لیبیا اور الجزائر اور یہ موراکو اور موریتانیہ، سارا کا سارا سلطنت عثمانیہ میں شامل تھا، پورا مغربی ایشیا، حجاز سمیت، شام اور عراق اور فلسطین، یہ سب کے سب یہ سلطنت عثمانیہ۔ دنیا میں
اس طرح کی کوئی سلطنت اگر کبھی رہی ہے تو وہ صرف رومن امپائر تھی، ایسٹرن یورپ رومن امپائر، لیکن اس میں بھی حجاز شامل نہیں تھا اور شمالی افریقہ یہ پورا کا پورا شامل نہیں تھا۔ بہرحال اتنی عظیم مملکت کے پرچے اڑ گئے، پرزے اڑ گئے جس کو کہتے ہیں، اور سلطنت عثمانیہ کا نام و نشان مٹ گیا۔ بلکہ میں نے حالیہ اپنے مضامین میں سے کسی ایک مضمون میں آغاز یہی کیا تھا کہ یہ 20ویں صدی اس اعتبار سے بڑی عجیب ہے، یہ تاریخ میں اگر تاریخ ابھی لمبی ہے، جو میرے خیال میں لمبی نہیں ہے، وہ قیامت کا وقت اب زیادہ دور نہیں ہے، لیکن اگر تاریخ لمبی ہوئی تو یہ 20ویں صدی اس اعتبار سے بہت یادگار رہے گی کہ اس میں جو حوادث ہوئے ہیں، کسی دنیا میں آج تک کی کسی سابقہ صدیوں میں سے کسی صدی میں اتنے عظیم واقعات منما نہیں ہوئی۔ آپ کو معلوم ہے اس کے آغاز میں سلطنت عثمانیہ کے پخش چڑھ گئے، اور اس کے اختتام کے قریب آ کر دی گریٹ سوویت یونین USSR اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ دونوں واقعات ہو رہے ہیں اسی صدی کے آغاز اور اس کے اختتام کے قریب۔ دو عظیم جنگیں اس صدی میں ہو چکی ہیں، اور تیسری عظیم جنگ الملحمۃ الکبریٰ، در حقیقت اس کے سائے جو ہیں اس وقت دنیا کے اوپر گہرے سے گہرے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ کمنگ ایونٹس کاسٹ دیئر شیڈوز بیفور، وہ زیادہ دور معلوم نہیں ہوتا۔ بہرحال تو اس اعتبار سے اس حدیث کا اصل نقشہ سامنے آیا تھا اس صدی کے آغاز میں۔ عالم عرب کو جو بغاوت پر آمادہ کیا گیا تھا ترکوں کے خلاف، سلطنت عثمانیہ کے خلاف، وہ تو یہ سبز باغ دکھا کر کہ تم آزاد ہو جاؤ گے، تمہیں آزادی ہم دیں گے، تم ہماری مدد کرو، ترکوں کے خلاف بغاوت کرو، پھر تم آزاد ہو جاؤ گے، تم ترکوں کے غلام کیوں رہتے ہو؟ اس حوالے سے انہیں بغاوت پر آمادہ کیا۔ لیکن پھر ان کے جو حصے بکھرے کیے ہیں، اور یہ مصر کا معاملہ جو ہے یہ انگریزوں کے ہاتھ میں رہے گا، عراق انگریزوں کے پاس رہے گا، شام جو ہے یہ فرانس کے پاس چلا جائے گا، لیبیا جو ہے وہ اٹلی کے حوالے ہوگا، اسی طریقے سے یہ آگے کے ممالک جو ہیں ان پر بھی فرانس کا غلبہ رہے گا، الجزائر فرانس کے پاس ہوگا۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، بندر بانٹ ہوئی ہے، اور پرچے اڑ گئے جیسے کہ اقوام عالم ایک دوسرے کو دعوت دے رہی۔ یہ ہے وہ نقشہ جو میں نے عرض کیا کہ اس صدی کے آغاز میں سامنے آیا تھا۔ ویسے یہ کہ اس کی ابھی تک جو بھی باقیات و سیئات ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس حدیث کو میں چاہتا ہوں اس کے جو دوسرا متن ہے وہ بھی آپ سن لیں۔ عن ثوبان مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ثوبان، یہ ان سے روایت کیا گیا، قال، انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوشک ان تداعی علیکم الامم من کل افق، اندیشہ ہے کہ تم پر قومیں ایک دوسرے کو بلائیں گی ہر چہار طرف سے، کل افق، ہر جانب سے۔ ویسے جو کچھ مڈل ایسٹ کے اوپر قیامت آنے والی ہے ابھی والملحمۃ الکبریٰ کے حوالے سے، جس کی کہ احادیث کے اندر پیشین گوئیاں ہیں، اس میں پھر یہ نقشہ دوبارہ آنے والا ہے، من کل افق۔ ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں کہ وہ 12 اعلام لے کر یہ عیسائی اقوام مسلمانوں پر حملہ آور ہوں گی، 12 جھنڈے ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 80,000 جو ہے فوجی ہوگا۔ یہ وہ الملحمۃ الکبریٰ جس کے لیے کہ تاریخ بڑی تیزی کے ساتھ ادھر بڑھ رہی ہے، وہ حالات جو ہیں وہ پیش آ رہے ہیں۔ یہ میرا جو سلسلہ مضامین نوائے وقت میں آج تک چل رہا ہے، اب وہ اس قسط پر میں آ گیا ہوں کہ جس میں اس کی تفصیل آنے والی ہے کہ دنیا کدھر جا رہی ہے اور حالات کا رخ کدھر ہے۔ تو حدیث میں الفاظ یہ ہیں جس کی ایک جھلک دیکھ لی ہے اس خلیج کی جنگ میں، کتنے ممالک آ گئے تھے، کتنے ممالک کے جھنڈے تھے، اور کتنی بڑی تعداد میں فوج جمع ہو گئی، ایک ملک، اور وہ ملک جس کے بارے میں انہیں یقین تھا کہ تہس نہس کر دیں گے، بمبارڈمنٹ کے ذریعے سے ختم کر دیں گے، لیکن یہ کہ اس کے لیے جمعیت کتنی آئی ہے، کتنا ساز و سامان، کتنی نفری، کتنا اسلحہ جمع کیا گیا، تو جھلک تو سامنے آ چکی ہے۔ بلکہ ایک لفظ میں نے استعمال کیا تھا، اچھا مناسب تو نہیں ہے، کہ جیسے ریہرسل ہوتا ہے یا کسی فلم کا ٹریلر ہوا کرتا تھا کبھی، وہ نقشہ تو خلیج کی جنگ میں سامنے آ چکا ہے اس ملحمۃ الکبریٰ کا۔ بہرحال یہ پھر پڑھیے اس حدیث کو، یوشک ان تداعی علیکم الامم من کل افق، اندیشہ ہے کہ تم پر اقوام جو ہے دنیا کی اقوام عالم ہر چہار طرف سے، ہر افق سے آئیں گی اور ایک دوسرے کو دعوت دیں گی، کما تداعی الاکلۃ علی قصعتھا، جیسے کہ اپنے کھانے کی طرف دسترخوان یا کسی بڑے برتن کی طرف جو ہے کھانے والے ایک دوسرے کو بلاتے۔ اکلا طلبہ کے وزن پر ہے، جیسے طالب کی جمع طلبہ، اسی طرح آکلن کھانا کھانے والا، اس کی جمع اکلا، کھانا کھانے والے ایک دوسرے کو بلاتے۔
قال قلنا یا رسول اللہ امن قلت بنا یومئذ، وہی سوال۔ دیکھیے یہاں پہ ایک اہم اصول اور بھی سمجھ لیجئے، احادیث کے اندر یہ فرق آپ کو ضرور نظر آئے گا۔ راوی ایک ہی ہے ثوبان، پچھلا متن بھی انہی سے روایت ہے، یہ متن بھی انہی سے روایت ہے، راوی ایک ہے صحابی، لیکن یہ کہ ان سے جس نے سنا، پھر ان سے جس نے سنا، اب یہ روایت کی چین مختلف ہو رہی ہے، اسی لیے یہ دو حدیثیں علیحدہ شمار ہوں گی۔ متن جو ہے ایک ہے، واقعہ ایک ہے، راوی جو ہے صحابہ کے لیول پر ایک ہے، لیکن آگے جو ہے اب ان میں سے تابعین نے، کسی نے سنا ہے، دو نے سنا ہے، اب اس کو نقل کرتے ہوئے تھوڑا سا فرق الفاظ میں ہو جانا، یہ بالکل قرین قیاس ہے۔ یہی مابہل امتیاز معاملہ ہے قرآن کا حروف بھی محفوظ ہے، اس کا پورا متن محفوظ، اس میں اگر کوئی قرات کا فرق ہے وہ بھی محفوظ ہے۔ محفوظ کا مطلب ریکارڈڈ ہے، معلوم ہے کہ یہ لفظ اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے، اس طرح بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کہ حدیث کے اندر جو الفاظ کے اندر اور ترتیب میں، جیسے حدیث جبرائیل ام السنہ ہے، لیکن اس کی مختلف روایات ہیں، حضرت ابو ہریرہ سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابن عباس سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت ابن عمر سے ہے رضی اللہ تعالی عنہما، لیکن یہ کہ تھوڑا تھوڑا فرق، یہاں تک کہ ترتیب میں بھی فرق ہے۔ تو حدیث اور قرآن کے اندر یہ فرق ضرور سمجھیے کہ قرآن مجید کا متن، اس کے حروف وہ بھی محفوظ ہے اللہ کی طرف سے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جبکہ احادیث کا مفہوم محفوظ ہے، لیکن یہ کہ اس کے الفاظ کے اندر کچھ آگے پیچھے ہونے کا احتمال ہے۔ اب یہاں دیکھیے من کل افقن کے الفاظ موجود نہیں تھے سابقہ روایت میں، لیکن ہمارے لیے کس قدر قیمتی بات ہے یہ، دو حدیثیں آ گئی ہیں تو اس کے اندر ایک پہلو اور نیا نکھر کر آ گیا کہ یوشک ان تداعی علیکم الامم من کل افق، ہر چہار جانب سے، ہر افق سے قومیں تم پر دوڑیں گی اور ایک دوسرے کو دعوت دے گی، کما تداعی الاکلۃ علی قصعتھا، قال قلنا یا رسول اللہ امن قلت بنا، اب یہاں پہ بنا کا لفظ اضافہ آئے، کیا اس دن ہمارے اندر قلت پیدا ہو گئی ہو، ہم پر قلت مسلط ہو چکی ہوگی، قلت تعداد ہمارے اوپر جو ہے مسلط ہو چکی ہوگی۔ قال انتم یومئذ کثیر، اب یہاں بل کا لفظ نہیں ہے، انتم یومئذ کثیر، نہیں اس دن تم بڑی کثیر تعداد میں ہوں گے، ولکن تکونون غثاء کا غصاء السیل، لیکن تم ہو کر رہ جاؤ گے بس سیلاب کے اوپر کا جھاڑ جھکاڑ، وہ تنکے وغیرہ جو چلے آ رہے ہوتے یا جھاگ جو نظر آتا ہے۔ ینتزع یا ینتزع المحابۃ من قلوب، یا ینتزع المحابۃ، اللہ تعالیٰ نزع کر لے گا، نکال لے گا ہیبت کو من قلوب عدوکم، تمہارے دشمنوں کے دلوں سے، وہاں صدور کا لفظ تھا یا قلوب کا لفظ ہے، مفہوم ایک ہے، مراد ایک ہے، وَيَجْعَلُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور تمہارے دلوں میں وہن پیدا کر دے گا۔ قَالَ قُلْنَا وَمَا الْوَهْنُ، اس پر ہم نے سوال کیا یہ وہن کیا ہے؟ قَالَ حُبُّ الْحَيَاةِ، وہاں لفظ ہے حب الدنیا وکراہیت الموت، یہاں ہے حب الحیات وکراہیت الموت، مفہوم ایک ہے، اس حیات دنیاوی کی محبت اور موت کی کراہیت یہ ہے جس کا نام وہن ہے، اور یہ جب تم میں پیدا ہو جائے گا تو تمہارے اندر تمہاری محبت جو ہے، خوف تمہارا ختم ہو جائے گا، اور تم دنیا کے لیے، اقوام عالم کے لیے ایک ترد والا بن جاؤ گے، نرم چارہ بن جاؤ گے۔ یہ ہے وہ نقشہ کہ جو سورۃ جمعہ میں سابقہ امت کا کھینچا گیا، موت کی آرزو سے فراق، اور اسی کا ایک نتیجہ اور بھی سمجھ لیجئے، اس کا ایک نتیجہ بزدلی جو پیدا ہوتی ہے، جو یہود میں پیدا ہوئی تھی، اس کا ایک نقشہ یہ ہے کہ جو ہم سورہ صف میں دیکھ چکے ہیں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، جیسے کہ سورہ بقرہ کی اس آیت میں ان کا تقابل کیا گیا مشرکین سے، کہ یہ مشرکین سے بھی بڑھ کر دنیا کی زندگی کے زیادہ حریص ہیں، وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اسی طرح کا تقابل ہے کہ مشرکین عرب نے حضور کے ساتھ اگر ان کی مخالفت تھی تو کھل کر میدان میں مقابلہ کیا ہے، سامنے سے وار کیا ہے، اپنے معبودان باطل کے لیے جانیں دی ہیں۔ ابو جہل نے یہ بھی کہا میری گردن ذرا نیچے سے کاٹنا، زخمی ہو چکا تھا اور اب اس کی گردن کاٹی جا رہی تھی، تو کہا ذرا نیچے سے کاٹنا تاکہ جب نیزے کے اوپر میرا سر رکھو تو وہ اونچا نظر آئے، معلوم ہو کسی سردار کی گردن ہے۔ ان کے اندر بزدلی نہیں تھی، انہوں نے وار کیا، سامنے سے کیا، اور اپنے معبودان باطل کے لیے بھی جانے نثار کر۔ لیکن جب کسی مسلمان قوم میں یہ وہن پیدا ہو جاتا ہے، اس میں دنیا پرستی آ جاتی ہے، اس میں حب الدنیا و کراہیت الموت آتی ہے،
تو اس سے بڑھ کر بزدل قوم دنیا میں اور کوئی نہیں رہے۔ یہ وہ نقشہ ہے جو یہود کا تھا کہ یہ لوگ جو ہے مشرکین، یہ تو مقابلہ کر رہے ہیں، مزاحمت کر رہے ہیں دین کے غلبے کی، یہ تو اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، اپنی تلواروں سے کر رہے ہیں، اپنی جانیں دے کر رہے ہیں۔ لیکن یہود کا طرز عمل یہ ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ اپنے منہ کی پھونکوں سے چاہتے ہیں اللہ کے نور کو بجھا دینا۔ اور یہ مضمون بھی اتنا اہم ہے کہ یہ مضمون سورہ توبہ میں بھی آیا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، صرف لیطفئوا اور ان یطفئوا کا فرق ہے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دے، یہ ان کا طرز عمل ہے، اور در حقیقت یہ مظہر ہے ان کی بزدلی کا۔ اور اسی کا نقشہ کھینچا گیا ہے سورہ حشر میں، لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اے مسلمانوں ان کے دلوں میں تمہارا رعب، تمہارا خوف اللہ کے رعب اور خوف سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ اللہ سے نہیں ڈرتے، تم سے ڈرتے۔ اللہ کا خشیت یا اللہ کا خوف ان پر نہیں ہے، بلکہ تمہارا خوف ہے۔ ذالک بأنہم قوم لا یفقہون، اور یہ اس لیے کہ یہ جاننے والے لوگ نہیں ہیں۔ اگر علم حقیقی ہو، علم حقیقی تو ایمان ہے، ایمان کا منطقی نتیجہ کیا ہے؟ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، پھر بزدلی کا کیا سوال؟ مرنا تو ہے ہی ہے، ایک ہی دفعہ مرنا ہے، اور اگر موت حق کے راستے میں آ جائے اور شہادت کی موت نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ نشان مرد مومن باتوں گویم، جو مر گئے تبسم بر لب اوست۔ لیکن یہ کہ والذین لا یفقہون، وہ لوگ جن کے اندر یہ تفقہ نہیں، یہ فہم نہیں، ایمان کا یہ علم نہیں، یہ نور نہیں، یہ بصیرت باطنی نہیں، ان لوگوں کا حال یہ ہے کہ یہ اگرچہ کتاب والے ہیں، شریعت والے ہیں، کلمہ گو ہیں، اس لیے کہ یہ آیات جو ہے سورہ حشر کی، یہ منافقوں اور یہودیوں دونوں کے بارے میں آئی، بلکہ سیاق کلام جو ہے وہاں سورہ حشر میں وہ تو منافقین کی طرف زیادہ ہے۔ لیکن امام رازی نے وضاحت کی ہے کہ یہاں مراد یہودی بھی ہے اور منافق بھی ہے، اور ویسے بھی حقیقت یہ ہے کہ یہ منافقت کا پودا جو ہے یہ بھی ایک انڈر گروتھ تھا یہودیوں کے زیر سایہ۔ جیسے بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں اونچے، ان کے نیچے کچھ جھاڑ جکار، کچھ جھاڑیاں اگاتی ہیں، تو یہودیوں ہی کے اثرات تھے اصل میں مدینے کے معاشرے میں، جس کی وجہ سے کہ وہاں پر جو لوگ ایمان لائے ان میں سے منافقین بھی نکلے۔ مکے میں یہودی نہیں تھا، لہذا مکے میں جو ایمان لایا ہے وہ کوئی منافق نہیں ہوا ان میں سے، یہ یہودیوں کا برا سایہ تھا، یہ انہی کا در حقیقت، جس کو میں نے لفظ تعبیر کیا انڈر گروتھ تھا، یہ جو منافقت کا پیدا ہے کہ جو در حقیقت یہود کے ان سایہ دار درختوں کے نیچے جو پودا جو اگا ہے وہ منافقت کا ہے۔ لہٰذا یہ آیت امام راضی کی صراحت کے مطابق دونوں کو کور کر رہی ہے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِم مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا، یہ کبھی تم سے جنگ نہیں کر سکیں گے اے مسلمانوں، جمع ہو کر، صفے باندھ کر، آمنے سامنے آ کر کبھی جنگ نہیں کریں گے، الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، سوائے اس کے کہ یا تو بڑے ہی فورٹیفائیڈ قلعے جو ہوں ان کے اندر بیٹھ کر دفاع کریں گے، وہاں سے کوئی فائرنگ کریں گے، وہاں سے کوئی اینٹیں پھینکیں گے، چھتوں پر چڑھ کر اینٹیں پھینکیں گے، او من وراء جدر، یا کہیں فصیلوں کے پیچھے اپنی جانوں کا تحفظ برقرار رکھتے ہوئے سامنے آ کر دو بدو مقابلے کی ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ یہ بزدلی ہے کہ جو پیدا ہو جاتی ہے جب کسی مسلمان قوم کے اندر وہن پیدا ہو جائے، وَلَٰكِنَّ فِيكُمْ وَهْنٌ، تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا۔ وہ نقشہ ہے جو یہاں کھینچا گیا، قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيَاءُ لِلَّهِ مِن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ یہاں ایک نکتہ رہ گیا ہے جو تفسیری اشکال اس میں ہے ان آیات میں، موت کی آرزو یا تمنا ممنوع ہے، اس سے ہمیں روکا گیا ہے، جبکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ موت کی تمنا کرو، فتمنوا الموت، اور نہ صرف اس مقام پر کہا گیا، ابھی میں آپ کو سورہ بقرہ کی آیات سنا چکا ہوں، قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر سچے ہو تو موت کی آرزو کرو۔ تو اس میں تین باتیں ہیں جو میں چاہتا ہوں کہ آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ ایک تو یہ کہ صرف مصائب سے ڈر کر گھبرا کر موت کی آرزو ہے اصل میں کہ جس سے منع کیا گیا ہے، ورنہ اگر لقائے رب کا شوق ہو، یا یہ کہ کسی وقت انسان یہ محسوس کرے، اس کی بھی میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، کہ آدمی یہ محسوس کرے کہ اب میری عمر اتنی ہو گئی ہے یا میرے قوا اتنے ضعیف ہو گئے ہیں کہ شاید اب بھاری ذمہ داریوں کا بوجھ میں نہ اٹھا پاؤں،
اس وقت اگر، جس لیے کہ یہ بات میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جو آپ کا آخری حج تھا آپ کی زندگی میں، جب آخری بار آپ جا رہے تھے، اس کے کچھ عرصے کے بعد آپ کو شہید کر دیا گیا، تو واپسی کے سفر کے دوران کہیں پڑاؤ تھا، تو صحرا میں آپ شام کے وقت چت لیٹ گئے ہیں، آسمان کی طرف رخ ہے، لیٹے ہوئے ہیں ریت پر، اور اس وقت وہ دعا کیا، اے اللہ اب میرے اعصاب کمزور ہو گئے ہیں، میری ہڈیاں اب کمزور پڑ چکی ہیں۔ اور یہ الفاظ مجھے خاص طور پہ اس لیے میں نے بہت نوٹ کیے کہ یہی بات آئی ہے سورہ مریم میں، جب حضرت زکریا کی دعا ہے، رب انی وہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، اے پروردگار میری ہڈیاں اب کمزور پڑ گئی ہیں اور میرا سر جو ہے سفید ہو گیا ہے بالکل۔ تقریباً وہی الفاظ ہیں جو حضرت عمر نے کہے۔ تو مجھے فقبضنی الیک، مجھے اس سے پہلے پہلے اپنی طرف اٹھا لے کہ مجھے کوئی شرمندگی کا معاملہ، وہ مملکت کی وسعت بڑھتی چلی جا رہی ہے، ذمہ داریوں کا بوجھ بڑھتا چلا جا رہا ہے، وہ جو بار گراں ہے کہ حضرت عمر یہ فرماتے ہیں کہ اگر دجلہ و فرات کے کنارے کوئی کتا بھی بھوکا مر گیا تو قیامت کے دن ذمہ دار عمر ہوگا۔ اب یہ ہے ایک احساس، ایک ہے کہ کوئی تکلیف آپ کو آئی ہے، بیماری ہے، وہ نہیں جھیلی جا رہی اس کی تکلیف، یا یہ کہ کوئی اور اسی طرح کی مصیبت آ گئی ہے، وہ برداشت نہیں کر پا رہے، اور اس میں آپ موت کی آرزو کریں، ان میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں۔ یہ حدیث بخاری شریف میں بھی ہے، مسلم شریف میں ہے، ترمذی میں ہے، ابو داود میں ہے، نسائی میں ہے، ابن ماجہ میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً یہ روایت کی گئی، لا یتمنین احدکم الموت من ضر، یہ لفظ جو ہے خاص طور پر نوٹ کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھو مسلمانوں، تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف کی وجہ سے ہرگز موت کی آرزو نہ کرے، من ضر، اگر کوئی تکلیف پہنچی ہوئی جھیلو، برداشت کرو، ہر حال میں صبر کرو، تمہارے اندر یہ حوصلہ ہونا چاہیے کہ تکلیف کو جھیل سکو۔ لا یتمنین احدکم الموت من ضر، کسی تکلیف کی وجہ سے تم میں سے کوئی شخص کبھی موت کی آرزو نہ کرے، من ضر اصابہ، کسی تکلیف کے باعث کہ جو اس پر واقع ہو گئی ہو، اسے لاحق ہو گئی ہو، فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا، اور اگر کوئی راستہ تمہیں نظر نہ آئے سوائے اس کے کہ کچھ نہ کچھ یعنی برداشت سے کوئی باہر ہوتا معاملہ نظر آئے، تو پھر فَلْيَقُلْ، تو پھر یہ کہنا چاہیے اس کو، اللہم احینی ما کان فی الحیات خیر لی، اے اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک کہ یہ زندگی میرے لیے خیر ہے، بھلائی کا ذریعہ ہے، نیکی کا ذریعہ ہے، کچھ کمانے کا ذریعہ بنے، اس وقت تک مجھے زندہ رکھ۔ وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِّي، اور اے اللہ جب موت تیرے علم کے مطابق میرے لیے بہتر ہو جائے، میرے لیے صحیح تر ہو، مفید تر ہو، پھر مجھے وفات دے لیجو۔ یہ در حقیقت وہی مضمون ہے جو دعائے استخارہ کا ہے کہ اللہ میں اپنا معاملہ تیرے حوالے کر رہا ہوں، اگر تو تیرے علم میں ہے کہ ابھی زندگی میرے لیے خیر کا ذریعہ ہے، کسی بھلائی کا ذریعہ ہے، کوئی نیکی کمانے کا ذریعہ ہے، تو ٹھیک ہے مجھے زندہ رکھ، اور اگر تیرے علم میں ہے، ظاہر بات ہے تیرے علم کامل سے کوئی شے باہر نہیں ہے، تیرے علم میں یہ ہے کہ اب موت میرے لیے بہتر ہو گئی ہے، تو مجھے جلد از جلد تو اپنے پاس بلا لے۔ تو ایک تو یہ بات ہوئی کہ صرف مصائب سے گھبرا کر، کسی تکلیف سے دل چھوٹا کر کے موت کی آرزو سے روکا گیا ہے، لیکن یہ کہ اگر آئندہ آنے والی ذمہ داریوں کے احساس کے تحت، جو حضرت عمر کا معاملہ ہے، وہ اس وقت کی کوئی تکلیف نہیں تھی، بلکہ ایک ذمہ داریوں کا بوجھ تھا کہ جس کو محسوس کر رہے تھے، تو معاملہ مختلف ہوگا۔ نمبر دو، ایک ہے شوق لقائے رب، اللہ سے ملاقات کے شوق میں، اللہ کی محبت کے جذبے میں انسان موت کی آرزو کرے۔ اس کی مثال ہمارے سامنے خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے۔ آپ کے علم میں یہ بات ہوگی کہ انبیاء کا یہ قاعدہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں آپشن ملتی رہی کہ اب آپ کا وقت تو پورا ہو گیا ہے، جو ذمہ داری آپ پر تھی وہ اب ادا ہو چکی، لیکن یہ کہ ابھی آپ کا فیصلہ خود کر لیں، اگر مزید دنیا میں رہنا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے، اور اگر آپ اب واپسی ہی کا فیصلہ کریں تو بھی اختیار ہے۔ تو یہ اختیار، یہ آپشن انبیاء کو دیا جاتا ہے، اور حضور کے جو آخری وقت کے کلمات ہیں وہ در حقیقت اسی کی گواہی کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا وہ آپشن ایکسرسائز کیا ہے۔ اللہم فی الرفیق الاعلیٰ، بس اے اللہ اب تو رفیق اعلیٰ ہی کی طرف مراجعت، اے اللہ تیرا ہی اب میں طالب ہوں، اللہم اے اللہ تو ہی مجھے تو ہی مطلوب ہے، اب میں مزید اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا۔ چنانچہ جو تھوڑی دیر قبل جو
آپ تھوڑا سا وقفہ افاقہ ہوا تھا آپ کو، اور آپ تشریف لائے تھے، اپنے حجرے سے باہر برآمد ہوئے، حضرت ابوبکر نماز پڑھا رہے تھے، انہیں اندازہ ہو گیا کہ حضور آ رہے، تو پیچھے ہٹنے لگے تھے، تو حضور نے پھر اشارے سے کہا کہ نہیں تم نماز پڑھاؤ، اور آپ حضرت ابوبکر کے پہلو میں بیٹھ گئے، بیٹھ کر نماز ادا کی حضور نے، اور اس نماز کی کیفیت یہ تھی کہ جو امام ہے مسلمانوں کے وہ حضرت ابوبکر ہیں، لیکن حضرت ابوبکر حضور کا اقتداء کر رہے ہیں، تو گویا کہ وہ آخری نماز بالواسطہ امامت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں مسلمانوں نے ادا کی۔ اس کے بعد جو آپ نے فرمایا وہ یہی تھا، اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا، بندے نے یہ شے قبول کر لی، اب اسی وجہ سے حضرت ابوبکر رو پڑے، باقی سب حضرات نہیں سمجھے کہ یہ بات کیا ہے، کہ یہ اپنی بات حضور فرما رہے ہیں، نہیں، اللہ نے اپنے ایک بندے کو ایک اختیار دیا، لیکن حضرت ابوبکر رو پڑے، انہیں اندازہ ہو گیا کہ حضور نے اب فیصلہ کر لیا۔ اس اعتبار سے بھی گویا کہ موت کو پسند کر لینا، اگر کہیں آپشن ہے تو لقائے رب کے شوق میں اب موت کی آرزو کرنا یا موت کے لیے وہ اپنے لیے پسندیدہ قرار دینا، یہ بھی اس کے منافی نہیں ہوگا۔ ایک تیسری تعویل کی ہے اس کی، اور وہ تعویل امام راضی نے کی ہے، لیکن یہ کہ امام راضی اسے منسوب کرتے ہیں اوروں کی طرف بھی، کہ یہ در حقیقت دعوت مباہلہ تھی، فتمنوا الموت، اس سے مراد جو ہے مطلقاً موت کی آرزو نہیں ہے، بلکہ مباہلے کی دعوت تھی۔ جیسے سورہ آل عمران میں مباہلہ جو ہے وہ جو عیسائیوں کے ساتھ ہوا اس کا تو صراحتاً ذکر ہے، ثم نبتہل ونجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین۔ یہ ابتحال، یہ مباہلہ ہے کہ جب کوئی شے کسی پر پورے طور سے واضح ہو گئی اور آپ کو بھی اب یہ آپ کا دل گواہی دے رہا کہ اس شخص پر بات پوری طرح منکشف ہو چکی ہے، اب یہ صرف ہٹ دھرمی میں انکار کر رہا ہے، اس وقت آخری ٹیسٹ یہ ہے کہ اب مباہلہ کیجیے۔ مباہلہ عام حالات میں کرنے کی شے نہیں ہے، اسی وقت جب کہ یقین ہو جائے، اگر کوئی شخص مغالطے میں ہے تو، اور آپ کو یہ خیال ہے کہ ابھی یہ مغالطے میں، حقیقت اس پر پورے طور سے منکشف نہیں ہوئی ہے، تو مباہلہ نہیں ہوگا۔ مباہلہ اس وقت کیا جاتا ہے جبکہ یہ یقین ہو جائے ایک فریق کو کہ بات پوری واضح ہو چکی ہے، یہ جانتا ہے کہ حقیقت یہ ہے، اور اب صرف ہٹ دھرمی کی وجہ سے منکر ہے، تو اس کی ہٹ دھرمی کا پردہ چاک کرنے کے لیے اب اس کو چیلنج کیا جائے کہ آؤ پھر بیٹھو، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ہم میں سے جھوٹا ہو اس پر تیری لعنت ہو جائے۔ تو جس کے دل میں وہ چور ہوگا وہ اس سے فرار اختیار کرے گا۔ نجران کے جو بڑے عیسائی علماء آئے تھے، راہب آئے تھے، قسیسین ان میں سے آئے تھے، بہت بڑی جماعت تھی، وہ سب فرار کی راہ اختیار کر گئی، مباہلہ کے چیلنج حضور کا انہوں نے قبول نہیں کیا۔ تو یہ اصل میں حق کے احقاق اور باطل کے ابطال کا ایک ذریعہ ہے کہ معلوم ہو جائے کہ کس کو کتنا کانفیڈنس ہے اپنی بات کے اوپر، اور کون در حقیقت سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے ایک غلط موقف اختیار کر رہا ہے۔ تو یہ امام راضی نے نقل کیا ہے کہ بعض لوگوں کی رائے یہ ہے، خود انہوں نے بھی اس کو ترجیح دی ہے، کہ یہ مباہلے کی دعوت تھی، گویا کہ یہاں پہ اگرچہ الفاظ مباہلے کے نہیں آئے ہیں، کہ اگر تمہیں واقعتاً یہ زوم ہے، یعنی ان کے زوم کو توڑنا مقصود ہے، یہ تمہارا زوم ہے ہی نہیں، یہ صرف تم اپنی زبان سے کہہ رہے ہو، اپنے منہ سے کہہ رہے ہو، ذالک قولہم بافواہہم، جیسے کہ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع میں کہا گیا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ ان کنتم صادقین، لیکن یہ کہ یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے، وَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اگر تم اس چیلنج کو قبول نہیں کرو گے، اور ہرگز نہیں کرو گے، اس لیے کہ تمہارا یہ کہنا جو ہے یہ تم صرف زبان سے کہہ رہے ہو، تمہیں کوئی شک نہیں ہے قرآن مجید کے بارے میں، اگر تم کسی شک میں ہو کہ یہ جو کچھ ہم نے نازل کیا اپنے بندے پر یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، تو پھر یہ کہ تم مقابلہ کر لو اور کوئی صورت اس جیسی بنا لاؤ اور پکار لو اور بلا لو اپنے تمام شہداء اور اپنے تمام جو بھی مددگار ہیں ان سب کو، لیکن اگر تم یہ نہ کرو اور ہرگز نہیں کر سکو گے، یہ ہے در حقیقت وہ انداز، چیلنجنگ انداز، کہ ہمیں معلوم ہے تمہارے دل میں شک نہیں، تم جانتے ہو یہ کلام اللہ ہے، یہ صرف تم جھوٹ موٹ اپنی زبان سے کہہ رہے ہو۔ بالکل وہی انداز امام راضی کے نزدیک ان آیات میں ہے کہ یہ زوم حقیقی نہیں تھا، ان امانی کا باطل ہونا ان پر بھی منکشف تھا، وہ بھی جانتے تھے، یہ صرف ان کی منہ کی باتیں تھیں، اور یہ اس مباہلے کے ذریعے سے ان کے جھوٹ کا پردہ چاک کرنا مقصود تھا۔ کہ یہاں جو آخری آیت ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، ظاہر بات ہے کہ اس کے بارے میں کسی وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، کہہ دیجئے کہ وہ موت جس سے تم بھاگ رہے ہو، جس سے تم خائف ہو، خوف زدہ ہو، بچنا چاہتے ہو،
ایک جگہ فرمایا گیا وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم ایسے قلعوں میں چلے جاؤ کہ جن میں پورا پہروں کا اہتمام کر لیا گیا ہو، پوری حفاظت کا اہتمام کر لیا گیا ہو، موت تو وہاں بھی آ لے گی۔ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ یہاں یہ ہمارا سورہ جمعہ کا دوسرا حصہ آج مکمل ہو گیا 8 آیات پر۔ اب جو چند منٹ بقایا ہیں ان میں میں چاہتا ہوں وقت کا مصرف ہو جائے۔ جو تیسرا حصہ ہے اس سورہ مبارکہ کا وہ حکمت و احکام جمعہ پر مشتمل ہے، 3 آیات ہے کل۔ اس کا مطالعہ تو انشاءاللہ اب اگلے ہفتے ہوگا اور تفصیل سے گفتگو ہوگی۔ اس وقت ربط کلام سمجھ لیجئے، اس لیے کہ میں نے بالکل آغاز میں عرض کیا تھا کہ بظاہر کوئی ربط نہیں ہے۔ یہ جو 2 حصے سامنے آئے ہیں ہمارے، پہلی 4 آیات پھر دوسری 4 آیات، ان کا مضمون بہت مربوط ہے ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن یہ جو جمعے کی حکمت اور احکام، جمعے کی تاکید، جمعے کی نماز کا ذکر اور اس کے لیے بہت ہی تاکید کا انداز اختیار کیا گیا، یہ کس لیے؟ تو اس کو چند جملوں میں سمجھا دینا چاہتا ہوں۔ سورہ صف سے چلیے۔ حضور کا مقصد بعثت اسلامی انقلاب یعنی دین کا غلبہ، لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہِ، اس کے لیے جہاد و قتال اور اس کے لیے ایک نظم جماعت، اس کی پوری رہنمائی سورہ صف میں موجود۔ سورہ جمعہ میں آپ آئے، اس کے لیے مردان کار، افرادی قوت کی فراہمی دعوت کے ذریعے، پھر ان کی تربیت، تعلیم و تربیت و تزکیہ، یہ ہے کہ جو مضمون ہے سورہ جمعہ کا، جو اس کا عمود ہے، جو مرکزی مضمون ہے۔ اب یوں سمجھیے کہ اس حزب اللہ کا، جیسے کہ آج کل بھی ہمارے ہاں ایک معروف شے ہے، ہر انقلابی جماعت اپنا کوئی نہ کوئی ہفتے وار اجتماع منعقد کرتی۔ مقصد کیا ہوتا ہے کہ اس انقلابی جماعت میں اس کے جو کارکن ہیں، جو وابستگان ہیں، ان کے سامنے اپنا فکر تازہ رہے، تازہ ہوتا رہے، اس لیے کہ اس دنیا میں ظاہر بات ہے کہ خارج سے اثرات پڑتے ہیں اور اس کی وجہ سے اپنا فکر دھندلا جاتا ہے۔ کہیں ادھر سے کوئی اثر پڑ گیا ہے، کہیں ادھر سے کوئی اثر پڑ گیا ہے، کہیں ادھر سے کوئی بات آ گئی ہے۔ ہر شخص جو ہے اس بات کا جواب بھی نہیں دے پاتا، اس اشکال کو رفع نہیں کر پاتا، اس کی وجہ سے خود اس کا جو اپنا جو وہ ڈیپتھ ہے، اس کی کمٹمنٹ کی، اس کی کنوکشن کی، اس میں کمی آتی ہے۔ لہذا ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ کہ کوئی نہ کوئی ایسا ریگولر اجتماع ہوتا رہے کہ جس میں ان کا فکر تازہ ہوتا رہے، ان کی آئیڈیالوجی جو ہے پھر ان کے سامنے بہت واضح ہو کر آ جائے، ان کا عزم جو ہے وہ بھی اثر نو تازہ ہو جائے، ان کے اندر ایک جذبہ جو ہے وہ بھی مزید جو ہے دوبارہ ابھر کر زندہ ہو جائے۔ اس کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا، کیونکہ اس صدی کے آغاز میں کمیونسٹ پارٹی ایک انقلابی پارٹی کی حیثیت سے پوری دنیا میں معروف ہوئی، ان کے جو بھی اسٹڈی سرکلز، ریگولر ویکلی میٹنگز، تاکہ وہ جو بھی ان کی الکتاب داس کیپیٹل، ان کا لٹریچر، وہ کتاب تھی کیپیٹل، جو کہ مارکس نے اور اینجلز نے مل کر لکھی تھی، اب اس کا مطالعہ ہو رہا ہے، اس کی وضاحت ہو رہی ہے، یا حالات حاضرہ پر اس کا انطباق کیا جا رہا ہے تاکہ کارکن مطمئن رہے، ان کا ذہن جو ہے سلجھا رہے، ان کے سامنے اپنی منزل بالکل واضح رہے اور اس کی طرف پیش قدمی کا جذبہ جو ہے برقرار رہے۔ تو یوں جان لیجئے کہ حزب اللہ جو انقلابی پارٹی ہے، اللہ کی انقلابی پارٹی، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے جد و جہد کرنے والی پارٹی، نظام خلافت کے قیام کے لیے جد و جہد کرنے والی پارٹی، اس کا ابدی لٹریچر قرآن ہے۔ اس قرآن کے ساتھ تعلق کو تازہ رکھنا خطبہ جمعہ ہے اصل میں، جس نے جمعے کو جمعہ بنایا ہے، ورنہ ظہر کی نماز میں تو 4 رکعتیں ہیں جو فرض ہیں، جمعے کی نماز میں جا کر 2 رکعتیں رہ گئی ہیں فرض، اور اس کو کمپنسیٹ کیا گیا 2 خطبوں سے۔ یہ میں تفصیل سے بعد میں عرض کروں گا کہ خطبہ جو 2 ہے اس کی حکمت کیا ہے۔ کوئی شے بغیر حکمت نہیں ہے، لیکن خطبے میں حضور کیا کرتے تھے، یہ روایت موجود ہے مسلم شریف میں، اس کا متن انشاءاللہ اگلے درس میں جب تفصیل سے اس موضوع پر گفتگو ہوگی تو وہ بھی بیان کروں گا کہ کان صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ آیات من القرآن ویذکر الناس، خطبے میں بھی آپ آیات قرآنی کی تلاوت فرماتے تھے، لوگوں کی نصیحت کرتے تھے، تذکیر کرتے تھے، یاد دہانی کرتے تھے، ریمائنڈ کرنا، تازہ کر دینا ذہن میں کہ اپنا فکر، اپنا فلسفہ، اپنی سوچ، اپنی انقلابی آئیڈیالوجی، پھر یہ کہ اپنی منزل کا شعور، اپنے طریقہ کار کے بارے میں پورا انشراح صدر یہ برقرار رہے، یہ کہیں دھندلانے نہ پائے۔ اس کے لیے یہ ہفتے وار اجتماع ہے جمعے کا، گویا کہ ہر نائب رسول کو جمعے کے روز منبر رسول پر کھڑے ہو کر وہی کام کرنا چاہیے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے،
یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ یہ ہے اصل میں اس سورہ مبارکہ کا عمود، اور اس عمل کے تسلسل کے لیے اور تعلیم بالغہ کا ایک عظیم نظام قائم کرنے کے لیے یہ جمعے کا نظام اس امت کو عطا کیا گیا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔